جنگ بدر ہونے کی وجہ یہ تھی کہ کفار نے حضور اور ان کے صحابہ کو بہت ستایا، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی۔ کفار مسلمانوں کو بہت زیادہ تنگ کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرتے تھے۔ جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو اس کے بعد اللہ نے اپنے نبی کو تلوار اٹھانے کی اجازت دے دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ میدان بدر میں آئے اور دوسری طرف کفار کا 1000 جنگجوؤں کا لشکر ابو جہل کی سپہ سالاری میں ہتھیاروں سے لیس گھوڑوں اور اونٹوں کا لشکر لے کر بدر میں پہنچ گیا۔ عربوں کا یہ قاعدہ تھا، جنگ شروع کرنے سے پہلے وہ اپنے بہادروں کو آگے بھیجتے تھے اور وہ بہادر سامنے دشمنوں کو للکارتے تھے، اپنے مقابلے کے لیے بلاتے تھے، اور یہ دونوں طرف کے بہادر تنہا تنہا لڑتے تھے۔ اب اس طرف سے مشرکوں کی صف میں سے پہلے عتبہ بن ربیعہ اور اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید باہر نکلے۔ ان تینوں نے اپنے مقابلے کے لیے مسلمان بہادروں کو للکارا اور کہا کہ آ جاؤ لڑنے کے لیے۔ مسلمانوں کی صفوں میں سے 3 انصاری نوجوان نکلے۔ جب وہ سامنے آئے تو عتبہ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم انصاری ہیں۔ عتبہ نے کہا کہ تمہاری ہمیں ضرورت نہیں ہے، تم واپس چلے جاؤ، اپنے بڑوں کو بھیجو جو ہمارے مرتبے کے ہوں۔ حضور نے ان تینوں کو کہا کہ پلٹ آؤ۔ اس کے بعد حضور نے حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ بن حرث اور حضرت علی کو پکارا اور کہا کہ تم آگے آؤ اور ان سے لڑو۔ یہ 3 جلیل و قدر صحابی آگے بڑھے اور مقابلے کے لیے پہنچے۔ جب مشرکوں نے ان کو دیکھا تو پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے اپنے نام بتائے۔ عتبہ نے کہا کہ ہاں، اب یہ برابر کا مقابلہ لگ رہا ہے۔ پھر لڑائی شروع ہوئی جو تنہا تنہا لڑی جاتی تھی۔ حضرت حمزہ عتبہ کی طرف بڑھے اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر حضرت علی ولید کی طرف بڑھے، انہوں نے بھی ایک ہی وار میں ولید کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عبیدہ شیبہ کی طرف بڑھے۔ ان دونوں میں بہت دیر تک تلوار کے وار ہوتے رہے اور اس لڑائی میں شیبہ کی تلوار حضرت عبیدہ کی ٹانگ پر لگی اور ان کی پنڈلی کٹ گئی۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ نے جب دیکھا تو وہ فوراً آئے اور شیبہ کو جہنم رسید کر دیا اور حضرت عبیدہ کو حضور کے پاس لے گئے، اور بدر سے واپسی کے وقت حضرت عبیدہ صفرہ کے مقام پر انہوں نے دم توڑ دیا، شہید ہو گئے۔ پھر انہیں وہیں مقام صفرہ پر ہی دفن کر دیا گیا۔ اب جنگ شروع ہو چکی تھی، مسلمان پوری ہمت سے لڑ رہے تھے۔ مسلمانوں نے جنگ بدر میں دیکھا کہ کافروں کے سر کٹ کر گرتے تھے لیکن مارنے والا معلوم نہیں پڑتا تھا۔ صحابہ نے دیکھا کہ کافروں کے چہروں پر زخم پڑتے تھے، ان کے چہرے پھٹ جاتے تھے جیسے کہ کسی نے کوڑا مارا ہو، لیکن مارنے والا معلوم نہیں پڑتا تھا۔ اسی طرح یہ جنگ چلتی رہی، مسلمان آگے بڑھتے گئے، کافروں کو کاٹتے گئے اور کچھ کو قید کرتے گئے۔ اس کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایمان والوں میں صرف 14 صحابہ شہید ہوئے، لیکن پھر بھی ادھر 1000 مشرکوں کا لشکر تلواروں، اونٹوں، گھوڑوں کے ساتھ، اور ادھر صرف 313 مسلمان جن کے پاس ان کی تلواروں کے علاوہ کوئی اور بچاؤ کا راستہ نہیں تھا۔ پھر بھی اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اس جنگ میں فرشتے بھی مسلمانوں کی مدد کر رہے تھے۔ یہ جنگ بدر کفار اور مسلمانوں کے درمیان وہ پہلی جنگ تھی جس میں فرشتے بھی لڑنے کے لیے آئے تھے۔ جنگ کے بعد جن مشرکوں کو قید کیا گیا تھا ان میں سے جو اپنی جان کی قیمت دے سکتے تھے وہ جان کی قیمت دے کر رہا ہو گئے، اور باقی جو ہدیہ دینے کی طاقت نہیں رکھتے تھے وہ رہ گئے۔ حضور نے مدینہ جا کر یہ خوشخبری سب کو سنائی کہ مسلمان جیت گئے، حق ابھر آیا اور باطل مٹ گیا۔ دوستو، میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ اس ویڈیو کو لائک نہیں کریں گے تو یہ خوبصورت واقعہ دوسرے لوگوں تک نہیں جا پائے گا، اس لیے آپ اس ویڈیو کو لائک لازمی کریں تاکہ ہمارے دوسرے مسلمان بھائی بھی جنگ بدر کے اس واقعے کو سن کر اپنا ایمان تازہ کر پائیں۔ جب آپ کسی تک اچھی ویڈیو پہنچاتے ہیں تو وہ نیکی کا کام بن جاتا ہے۔ آج کے دور میں نیکی کا کام کرنا بہت آسان ہے، بس آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ آپ نے اس لائک کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے۔ اور اگر یہ واقعہ سن کر آپ کا ایمان مضبوط ہو گیا ہے تو آپ کومنٹ میں ماشاءاللہ لکھ دیجئے گا
تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کتنے ہمارے بھائی ہیں جن کو یہ واقعہ پسند آیا ہے۔ ہماری کی گئی محنت ہمارے بھائیوں کو پسند آئی ہے۔